پہچان یہ ہے وہ چلتا ہے تو رحمتیں نثار ہوتی ہیں، بولتا ہے تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے ہیں، مسکراتا ہے تو رحمتیں قربان ہوتی ہیں، جن گلیوں سے گزر جاتا ہے گلیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چرواہے نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے کہ تمہارا محبوب کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ جو سامنے والی غار ہے اس کے اندر 3 دن ہو گئے، کوئی 3 دن سے رو رہا ہے اور اس درد کے ساتھ روتا ہے کہ جب اس کے رونے کی آواز نکلتی ہے نا تو بکریاں بھی چرنا چھوڑ دیا کرتی ہیں اور اس کے غم میں شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ اور کچھ کہا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ چرنا چھوڑ دیتی ہے لیکن دودھ ہر دن سے زیادہ دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ میرے محبوب کی صدا ہوگی، ادھر دوڑے جدھر اشارہ کیا تھا، اندر گئے صحابہ تو کیا دیکھتے ہیں حضور نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور زبان پہ رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں۔ جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق گئے، حضرت عمر گئے، کئی سارے صحابہ گئے، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں واپس تو چلا جاتا لیکن آج میرا اور میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی منت کر رہے ہیں، فاروق اعظم بھی سماجتیں کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کی لیکن حضور نے انکار فرما دیا۔ آخر کسی نے کہا جاؤ ایک ذات ایسی بھی ہے مدینے میں جس کی کبھی حضور نے بات نہیں ڈالی ہے۔ کہا کون سی ذات؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں وہ ذات حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، وہ ذات حضرت فاطمہ کی ذات ہے۔ کوئی جائے اور ان سے جا کر کے کہہ دے کہ والد کا پتہ مل گیا ہے۔ اللہ پر آؤ اپنی مستیوں میں ڈوبنے والوں، شراب اور عیاشیوں کے نشوں میں کھونے والوں، جوان نے اپنی جوانی کو نشے میں دھت کر دیا ہے، مصطفیٰ کو جانا نہیں ہے۔ تجھے پتا کہ شراب کے کا پتا ہے، تجھے پتا کہ جوئے کاٹنے کا پتا ہے، کاش تجھے اس چوکھٹ کا پتا چل جاتا جس چوکھٹ سے رب کا پتا مل جاتا ہے۔ خدا کا قسم تجھ سے دنیا بھی پیار کرتی، مرنے کے بعد قبر بھی پیار کرتی، جب حشر میں آتا خدا کی رحمتیں تجھے پہ نثار ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ کسی نے کہا جاؤ حضرت فاطمہ کو بلا کر کے لے آؤ، اگر وہ آ جائیں گی تو حضور ان کی بات نہیں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابی گئے، کہا سیدہ کہا جی کہا آپ کے والد کا پتہ مل گیا ہے، کہا کہاں ہے؟ کہا ایک غار کے اندر ہے۔ کہا کس حال میں ہے میرے بابا؟ اللہ اکبر۔ شاہی بیٹی ہوا کرتی ہے اور یار بیٹیوں کو باپ سے بے پناہ پیار ہوا کرتا ہے، اتنا پیار ان کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی ہے کہ بیٹی باپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ جیسی حضرت فاطمہ نے سنا نا کہ میرے باپ کا پتہ مل گیا ہے، آپ نے وہ 72 پیبندوں والی چادر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر کے جاتا ہوں میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا اپنا ہوں، اور خدا کا واسطہ اگر کوئی فنکشن آئے تو ننگے سر نہ نکلا کرو، کوئی خوشی کا موقع ہو تو اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو، کم سے کم مصطفیٰ کے دیے ہوئے قانون کا خیال کیا کرو، ان کی دی ہوئی شریعت کا لحاظ کیا کرو۔ آج جو بیٹیاں بے پردہ نکل رہی ہیں تو یہ کہا کرتی تھی کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نظر کا کون سا پردہ، چہرہ کا کون سا پردہ۔ آج ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں آج لے ان کی بانا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تاریخ اٹھاؤ، آج تک جتنی بیٹیاں غیر مسلموں کے بستر سے گئی ہیں وہ بے پردہ پھرنے والی بیٹیاں تھی۔ آج تک جن بیٹیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کیے تھے ان کے دعوے یہ تھے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، انہوں نے باپ کی عزت کو نیلام کیا، خاندان کی عزت کو نیلام کیا، برادری کی عزت کو نیلام کیا۔ میں کہتا ہوں غیرت دار باپو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو پردہ وہ نہیں جو تو کہتی ہے، پردہ وہ ہے جو فاطمہ کے بابا نے کہا تھا، پردہ وہ ہے جو سید الانبیاء نے کہا تھا، پردہ وہ ہے جو خدا نے کہا ہے۔ پردہ دل کا نہیں، میرا پردہ نظر کا ہوتا ہے، جس کی نظر سلامت ہوتی ہے اس کا دل بھی حیا کے پردوں میں محفوظ رہا کرتا ہے۔
زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد آصفہ ماری گئی تکلیف ہے، شابیہ ماری گئی تکلیف ہے، کتنی بیٹیوں کو آگ کے نظر کر دیا گیا، چہرے نہیں پہچانے گئے، تکلیف ہے، کتنی بیٹیوں کی لاشیں ٹرین کی پٹری پہ ملی، تکلیف ہے ہمیں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہے۔ ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو کیا معلوم سائنس بہت آگے، بیٹے یہ سائنس کتنی بھی آگے ہو جائے محمد کے غلام سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ ہاں جس نتیجے کو تم سوچ نہیں سکتے ہم اسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا۔ ہاں ترقی کی ہم نے، بیٹی اسکول جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے بیٹی؟ ایم اے کر رہی ہے۔ میری بات سننا، برا مت ماننا، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سوا کی بری ہے۔ پڑھائیے بیٹیوں کو، حیا پردے میں رکھ کے پڑھائیے، خدا کی قسم مجھے بتائیے لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اسلام کی بیٹیوں کے اوپر سے پردہ اتارا، کوشش نہیں کی گئی، سب جانتے نقاب پہ پابندی، کتنی بیٹیوں کو میں سلام کرتا ہوں یار، لکھنؤ کی اس بیٹی کو جس سرکاری کی نوکری تھی اور صرف اس لیے اس کو نکال دیا گیا، شرط یہ تھی کہ نقاب اتار کے آنا ہے، اس نے کہا تھا میں نوکری تو چھوڑ سکتی ہوں محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ سلام کرتا ہوں اس بیٹی کو، سبحان اللہ، دین کی عظمت کی بقا کے لیے اور یہاں نوکری چھوڑ دی، نقاب نہیں چھوڑا۔ مجھے بتائیے نقاب ہے کیا؟ خدا کی قسم سن میں تجھے بتاتا ہوں، ذرا خود بتانا کتنی مسجدیں ہیں جہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں، سب کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے لیکن خلاف صرف کعبے پہ۔ سبحان اللہ، کسی مسجد پہ خلاف دیکھا ہو تو بتانا، نہیں دیکھا نا، کہاں ہے صرف، سارے بولیں صرف، بات سمجھ میں آ رہی ہے تبھی بولیں صرف کعبے پہ۔ کتابیں بہت سی ہیں لیکن جزدان کس پہ؟ جو پڑھتے ہیں وہ بولیں گے جزدان کس پہ؟ جزدان کس پہ؟ قبریں تو بہت سی ہیں لیکن چادریں صرف مزاروں پہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات جتنی میں نے کہی سچی ہے نا، سچی ہے نا کہ نہیں؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ان باتوں سے؟ مسجدیں بہت غلاف صرف کعبے پہ، قبریں بہت، چادریں صرف مزار پہ، کتابیں بہت، جزدان اور خلاف صرف قرآن پہ۔ کیوں؟ اس لیے قرآن پر جزدان اس لیے چڑھایا گیا ہے، اگر 70 کتابیں بھی رکھی ہوں تو دیکھنے والا دور سے پہچان لے جس پہ خلاف چڑھا ہے یہ عام کتاب نہیں، رب کا قرآن۔ سبحان اللہ، بولیں ذرا زور سے سبحان اللہ۔ جس پہ خلاف چڑھا ہے یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ مسجدیں بہت لیکن خلاف کعبے پہ، تاکہ دنیا جان لے کہ کئی جگہوں پہ عبادت ہوتی ہے لیکن سب سے افضل گھر اللہ کا کعبہ ہے، اور بہت بے شمار قبروں کی لائنیں لیکن مزار پہ چادر، تاکہ پتہ چل جائے یہ قبر عام قبر نہیں ہے بلکہ اللہ والے کی قبر ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو نقاب دے کے بتا دیا کہ جس راہ سے 1000 بیٹیاں گزرتی ہو اور اسی راہ سے اسلام کی شہزادی جا رہی ہو کا نقاب اوڑھ لے تاکہ دنیا جان جائے یہ عام بیٹی رہی ہے، محمد کا کعبہ بننے والی شہزادی جا رہی ہے۔ مجھے شرم آئی، میں ابھی کچھ دن پہلے شادی میں چلا گیا، اللہ معاف کرے چغلی مقصود نہیں ہے، بس یوں سمجھے میں اصلاح کے طور پہ ہی بات کر رہا ہوں، اکثر تو میں شادیوں میں شریک ہی نہیں ہوتا ہوں لیکن اتفاق سے اگر کبھی چلا جاؤں تو ایک چلے گئے، آج تو مزاج بنا لیا لوگوں نے میرج ہال میں شادی کرنے کا، شرم نہیں آتی ہے؟ ایسے بھی چل جاؤں میرج ہال میں تو بھائی اللہ توفیق دے تو بیٹی کو اپنی ٹوٹی چوکھٹ سے رخصت کر دینا محلوں کے اگر اللہ توفیق دے بیٹی کو اپنی چوکھٹ سے رخصت کر محلوں کے خواب نہ کہ میرج ہال میں بڑی شان والی بلڈنگ ہوگی، ہم نے یہاں تک تماشے دیکھے، میرج ہال میں وہ کون سی بدتمیزی تھی جو نہیں تھی، شریف آدمی ماں کھانا تک نہیں کھا سکتا،
نہیں کھا سکتا ایک شریف آدمی کھانا. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عزت کے کام کیے, ہم نے ترقی کی ہے. وہ جانوروں کی طرح ہاتھ میں پلیٹ لینا, وہ کتنا اچھا دور تھا. مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا, عزت سے کھلایا جاتا تھا, یہ ہماری شرافت کا حصہ تھا. آج تھال لگا دیے, کتنا بڑا فرق آیا. پہلے کھلانے والے چل کے جاتے تھے کھانے والے کے لیے لے کر کے, آج کھانے والے جاتے ہیں, کھلانے والے کھڑے رہتے ہیں. یہ دور عجیب نہیں ہے؟ دوسری خرابی بتاؤں, ایک خرابی یہ ہے, ہم نے دیکھا وہ کیمرہ کی بنائے سے بنا دیا وہاں پر ویڈیو. دلہن کا کمرہ کدھر ہے؟ پوچھ رہے بے غیرت, دلہن کا کمرہ کدھر ہے؟ تو کلمہ پڑھنے والے جن کی بیٹی ہے وہ کہتے ہیں باہر چلے جاؤ, وہاں ہماری بہن بیٹھی ہے. حیا کیا, اللہ نے تیری نظروں میں تو حیا کے پردے ڈالے تھے, اور تجھے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے دی ہوئی غیرت دی گئی تھی, اور تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ کیمرے والا پہلے دیکھ رہا ہے جس سے ساتھ تھا وہ بعد میں دیکھ رہا ہے. اور جب وہ میری حال سے نکل کے چلتی ہے, وہاں پہ ہزاروں بے غیرت کھڑے ہوتے ہیں. ہاں, سب کی نظریں دلہن کے کپڑوں پہ ہوتی ہیں, اس کے لباس پر ہوتی ہیں. جانتے ہو اگر اس حال میں بیٹی جائے گی تو اس کے دامن میں نعمتیں نہیں ہوں گی بلکہ ہزار لعنتیں لے کے جاتی ہے. جس دروازے پہ جا کے قدم رکھتی ہے نحوستیں برس جایا کرتی ہیں. اللہ توفیق دے تو بیٹی کو ٹوٹی چوکھٹ سے رخصت کر دینا. خدا کی قسم جب وہ وہاں دلہن بنے گی تو وہ دیواریں ہیں جن دیواروں نے اسے سجدہ کرتے دیکھا ہے. یہ وہ صحن ہے جس صحن نے اس کے سجدوں کو یاد کیا ہے. یہ وہ چھت ہے جس نے اس کی زبان سے کبھی قرآن سنا ہے. یہ وہ مکان ہے کبھی جس مکان میں اس میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتی تھی. جب یہ گھر سے رخصت ہوتی ہے تو دیواریں الگ دعائیں دیتی ہیں, چھت الگ دعا دیتی ہے, صحن الگ دعا دیتا ہے. خدا کی قسم جب بیٹی باپ دہلیز سے جاتی ہے تو لعنتیں نہیں ہزار رحمتیں لے کے جاتی ہے. اور جس گھر میں قدم رکھتی ہے ادھر ادھر قدم آیا کرتے ہیں, ادھر آسمان سے رب کا کرم برسنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت مزاج بنا لیا. میری جان سے رخصت کرتے کہا بیٹیوں حیا کرو. اور بھائیو تم سے بھی گزارش ہے کم سے کم بیٹیوں کو خیرت کے کپڑے سلاؤ. میرے فیشن میں نہ ڈوبو, اپنی بیٹیوں کی عزت کی فکر کرو, ان کی آبرو کی حفاظت کرو. اور تمہیں تو عزت دی ہے اسلام نے, تبھی تو پردہ دیا. مجھے بتائیے ان لوگوں سے ایک سوال ہے جو کہتے ہیں عورت کا اسلام نے حق مارا. فلائٹ میں اکثر تقریر کرنے والے سفر کرتے ہوں گے, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں کبھی کبھار, لیکن وہاں جا کے دیکھیے آپ ٹکٹ چیک کرنے والی لڑکی, آپ کو پانی پلانے والی لڑکی, کھانا کھلانے والی لڑکی, ہر جگہ آپ کو لڑکی ملے گی. میں سوچنے لگا یا اللہ عجیب ترقی ہے. جو لڑکی اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو یہ کہے کہ فوج ہے, وہ پورا دن ہزاروں آدمیوں کی خدمت کر رہی ہے, تب اسے تکن محسوس نہیں ہوتی. آدمی 3 بار کہتے تھے بی بی پانی چاہیے, کہتے اٹھ کے لے آ, کہتے ہو یہ اسلام نے حق مارا. مجھے بتا ایک شوہر کی خدمت زیادہ تھی یا ہزار لوگوں کو شوہر کی طرح ہینڈل کرنا پڑتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. سوچو تو صحیح. آپ اگر گالی بھی دبتے فلائٹ میں پھر بھی مسکرانا, اس لیے تمہیں پیسے اس چیز کے دیے جا رہے ہیں. کبھی کبھی اعلان ہوتے ہیں نا ہر فلائٹ میں کہ آپ کے اس میں اتنی یہ لڑکی ہے, یہ لڑکی ہے. جب کسی مسلم لڑکی کا نام آتا نا تو دل دکھنے لگتا ہے. ہمارے حضور کا کلمہ پڑھنے والی اور یہ نوکری کر رہی ہے. خدا نے تیری نوکری تو قرآن کی لگائی تھی, تیری نوکری نماز کی لگائی تھی, مگر کیا کہا اس قوم سے جو فون کر کے کہتی حضرت میری بیوی نے منت مانگی تھی فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی, میری بیوی نے منت مانگی تھی فلاں مزار پہ جا کے پتیلا بنواؤں گی. مجھے حیرت ہوتی ہے ہماری بیٹیاں یہ منتیں مانگتی ہیں کہ اس مزار پہ چادر چڑھاؤں گی, اور اسلام کی شہزادی تجھے پتہ نہیں ہے جب تو گھر سے قدم نکالتی ہے اور بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے تو جیسی تیرا قدم نکلتا ہے اسی وقت صاحب مزار کی لعنت تجھ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ تیرے پتیلے اور مزار سے راضی ہوگا, تیری چادر اگربتی سے راضی ہوگا. کاش کیا ہی اچھا ہوتا تجھے نظر ماننی ہوتی تو کہتی یا اللہ یہ کام کر دے, تیری بارگاہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گی. کیا ہی اچھا ہوتا تو یہ کہہ دیتی یا اللہ یہ کام کر دے 10 پارے قرآن کی تلاوت کروں گی. یا اللہ یہ کام کر دے تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گی. خدا کی قسم تیرا کام بھی ہو جاتا, خود کعبے والا بھی راضی ہو جاتا, مدینے والا بھی راضی ہو جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر. بہت اچھے کچھ بے غیرت پیروں کی ویڈیوز آ رہی ہیں, سجدے کروا رہے بے حیا کہیں کے,